الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے محبت کی اور اللہ کے محبوب سے محبت کی انہوں نے بہت بڑے مقام پائے۔ انہی میں آج حضرت خواجہ مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ معذر زاد ولی تھے، قطب الاقطاب اور قطب الدین لقب پایا، شمع صوفیہ اور چراغ چشتیہ کے خطابات سے نوازے گئے۔ یگانہ روزگار محبوب پروردگار، صاحب الاسرار اور مخزن الانوار تھے۔ خرقہ خلافت اپنے والد بزرگوار حضرت شیخ یوسف سے پایا۔ 7 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا اور 16 سال کی عمر میں علوم دنیا سے فارغ ہو گئے۔ آپ کی تصانیف میں سے منہاج العارفین اور خلاصۃ الشرقیہ بہت مشہور ہیں۔ آپ کی عمر 29 سال تھی کہ والد ماجد کا انتقال ہو گیا۔ آپ سجادہ نشین بنے اور مخلوق کی ہدایت میں مصروف ہو گئے۔ چنانچہ بیت المقدس سے چشت تک اور بلخ و بخارا کے علاقوں کی سیر کی۔ آپ کے 1000 مشہور خلفاء ہیں۔ آپ کی مریدوں کی تعداد کا کوئی شمار نہیں۔ دنیا کے کسی حصے میں بھی کسی بھی مرید پر کوئی مشکل پیش آتی تو آپ ان کی مدد کے لیے پہنچتے۔ آپ کی وفات کے بعد جو شخص آپ کے مزار مقدس پر 3 دن کے لیے حاضر ہوتا اور دعا کرتا تو اس کی مشکل حل ہو جاتی۔ آپ کے بہت سے بیٹے تھے، چنانچہ خطہ پاک چشت سے آپ کی اولاد کی کئی شاخیں دنیا میں پھیلی۔ خواجہ مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو خانہ کعبہ کے طواف کا شوق پیدا ہوتا تو ہوا میں اڑ کر فوراً خانہ کعبہ پہنچ جاتے، طواف کرتے اور اسی دن واپس آ جاتے۔ شیخ احمد جام زندہ پیل بڑے مشہور ولیوں میں تھے۔ انہوں نے جب حضرت خواجہ ابو یوسف چشتی کی وفات کی خبر سنی تو آپ خود مودود چشتی کے پاس چشت کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ کے دشمنوں نے آپ کے خلاف حضرت مودود چشتی کو یہ خبر پہنچائی کہ خواجہ احمد جام آپ کی ولایت پر قبضہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ بات سنتے ہی خواجہ مودود چشتی نے مراقبہ کیا اور چند لمحے کے بعد سر اٹھا کر فرمایا کہ یہ بات غلط ہے، شیخ احمد جام تو محبت و خلوص سے آ رہے ہیں۔ شیخ احمد جام کا استقبال کرے اور انہیں چنانچہ فوری طور پر ایک دیوار کو حکم دیا وہ گھوڑے کی طرف دوڑ کر شیخ احمد جام کا استقبال کرے اور انہیں لائے۔ شیخ مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ 4000 اولیاء اور خلفاء کو لے کر استقبال کے لیے آگے بڑھے۔ شیخ احمد جام شیر پر سوار ہو کر دریائے نوتک سے نیچے آ گئے اور ایک دوسرے سے بغل گیر ہو گئے۔ دیر تک بیٹھے گفتگو کرتے رہے۔ وہاں سے خواجہ علی حکیم جو خواجہ مودود چشتی کا معتقد تھا کہ گھر تشریف لے گئے۔ 3 دن تک مجلس سماع ہوتی رہی۔ دونوں حضرات وجد میں جھومتے رہے۔ بے غیرت دشمنوں نے شیخ احمد کی تشریف آوری کی خبر دوسرے انداز میں پیش کی تھی۔ اب یہ لوگ موقع قدیمت جان کر مجلس سماع میں چلے آئے۔ وہ چاہتے تھے کہ شیخ احمد جام کو تلوار سے قتل کر دیں، مگر اسی اثناء میں شیخ مودود چشتی کی نگاہ غضب ان پر ایسی پڑی کہ وہ بے ہوش ہو کر تڑپنے لگے۔ جب مجلس ختم ہوئی تو احمد جام نے ان بے ہوش ہونے کی دریافت کی تو حضرت خواجہ مودود نے سارا واقعہ سنایا۔ شیخ احمد جام نے ان کا جرم معاف کر دیا، ان کی پشت پر دست شفقت پھیرا تو ان کو ہوش میں آ گیا۔ دونوں بزرگوں کے پاؤں پر گر پڑے۔ شیخ احمد جام نے حضرت مودود چشتی خلوت میں رہے۔ دونوں حضرات نے ایک دوسرے سے استفادہ کیا۔ کچھ دنوں کے بعد اپنی خانقاہوں کی طرف تشریف لے گئے۔ ہم یہاں حضرت مودود چشتی رحمۃ اللہ مرفوعات میں لکھا ہوا یہی واقعہ ہے۔ خواجہ مودود چشتی جب شیخ احمد سے رک کر چشت لوٹے تو راستے میں پہاڑ کے دامن میں ایک شخص یا مودود کا ذکر کر رہا تھا۔ پوچھا تو کون ہے؟ اس نے بتایا کہ میں نابینا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا کر رہا ہوں اور مجھے حکم دیا گیا کہ یا مودود کا ذکر کروں، میں یا مودود کا ذکر کر رہا ہوں۔ آپ نے اپنا لب مبارک اس کی آنکھوں پر پھیرا تو اس کی آنکھیں بینا ہو گئیں۔ حضرت خواجہ مودود چشتی جب بلخ پہنچے تو وہاں کے علماء نے آپ کی بڑی مخالفت کی۔ مسئلہ سماع پر مناظرہ کرنے کے لیے عظیم الشان اجلاس کیا۔ اس مجلس میں علماء نے بلخ نے جتنے سوالات اٹھائے حضرت خواجہ مودود نے ان کے جواب دیے اور فرمایا ہم حضرت خواجہ ابراہیم بن ادم کی سنت پر قائم ہیں، وہ ہمارے پیر تھے، سماع سننا کرتے تھے۔ علماء نے جب کہا حضرت خواجہ ابراہیم ادم پیر کامل تھے، وہ ہوا میں اڑتا کرتے تھے اور سماع سننا کرتے تھے، مگر آپ ایسا نہیں کرتے۔ آپ نے بھی ہوا میں اڑنا شروع کیا اور پھر خاموشی سے آ کر مجلس میں بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کام تو کوئی جوگی بھی کر سکتا ہے،
تو آپ نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ وہ فلاں جامع مسجد کہ حوض پر پڑا ہوا ایک بڑا پتھر ہے، آپ کی ولایت کی گواہی دے۔ آپ نے پتھر کی طرف اشارہ فرمایا تو اس نے کہا کہ آپ کی ولایت پر کوئی شک نہیں ہے۔ یہ کرامت دیکھی تو وہ قدموں میں گر پڑے، اور حضرت مودود چشتی کے 1000 مشہور خلفاء تھے، جن میں اکثر اولیاء کبار اور مشیخ الاعتبار شیخ والا تبار ہیں۔ اگر ان کے اسماء گرامی دیکھیں تو ایک علیحدہ کتاب درکار ہوگی۔ ہم تبرکن جہاں صرف 8 بزرگوں کے نام بتا رہے ہیں۔ پہلے آن جناب کے فرزند ارجمند خواجہ ابو احمد رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو آپ کے وفات کے بعد سداد نشین بنے، طلبہ حق کی تربیت کرتے رہے۔ حضرت خواجہ حاجی شریف زندانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، آپ قطب الوقت بھی تھے اور غوث زمانہ بھی تھے۔ تیسرے شاہ سنجان تھے، جن کا نام خواجہ سنجان تھا، پھر ان خواجہ بزرگان کا خطاب ملا۔ چوتھے ابو نصیر شیکبان زید تھے، جو آپ سیستان کے اکابر مشائخ میں تھے۔ پانچویں شیخ حسن تبتی ہیں، جو پانچویں کتب میں سکون رکھتے تھے۔ چھٹے احمد بدرون تھے، جو موضع بدرون میں سکون پذیر تھے۔ ساتویں خواجہ سعد پوش آذربائیجان تھے۔ آٹھویں عثمان روحانی تھے، آپ کو حضرت باجدید بستامی کے سلسلہ عالیہ سے بھی خلافت ملی۔ نویں خواجہ ابو الحسن بانی تھے۔ جب حضرت خواجہ مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی موت کا وقت قریب آیا تو مرض بڑھتا گیا۔ ہر بار دروازے کی طرف دیکھتے، ایک سبز رنگ کا ٹکڑا ریشمی آیا، آپ نے آنکھوں سے لگایا اور اللہ تعالیٰ کو جان دے دی۔ پھر تجہیز تکفین کے بعد جب جنازے کا وقت آیا تو ہیبت تنازع آئی، سارے لوگ بکھر گئے۔ پہلے پریوں اور جنات نے نماز ادا کی، پھر لوگوں نے نماز ادا کی۔ جب یہ نماز ادا چکی تو خود وہ جنازہ اٹھا اور قبر کے اندر جو ہے آ کر انہوں نے رکھ دیا۔ اس وقت 2000 کے آدمی لوگ تھے، جو کہ سارے مسلمان ہو گئے۔ حضرت خواجہ مودود چشتی 430 ہجری میں پیدا ہوئے اور آپ یکم رجب المرجب 525 ہجری میں وفات پائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور وہ کام کرائے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر جائے، اور ہمیں اس راستے سے بچا لے جس پہ غضب ہوا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔